تم کو تاریخ یہ بتا دے گی ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی درد بھری نظم سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ جو انسان پہلے سے ٹوٹا ہوا ہو پھر اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا اسے مزید کتنا توڑے گا۔ چلے پھر سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے۔ ظلم کے حاکموں کو چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں۔ اور یہ جو چار مصرے ہیں اس پر جو اپنی تالیاں روک سکے وہ مجھے روک کے دکھائے کہ دیکھنا انقلاب آئے گا۔ میرا ایمان بول رہا ہے، میرا یقین بول رہا ہے کہ دیکھنا انقلاب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا۔ اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، ان کا دن بھی خراب آئے گا، ان کا دن بھی ہر ستم کا جواب آئے گا۔ دیکھ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو میں پھر سے پڑھتا ہوں، مجھے پیچھے تک ایک ہاتھ اٹھا کر کے دعا چاہیے، کیونکہ جس دور میں میں بول رہا ہوں یہ بولنا بہت مشکل ہے۔ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے۔ جان ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے۔ میں ہمت کر رہا ہوں کہ دیکھنا انقلاب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا۔ اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، ان کا دن بھی خراب آئے گا، ان کا دن بھی خراب آئے گا۔ ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے۔ آپ نے دیکھا کیا شمیم کے چہرے پر کوئی شکن؟ نہیں دیکھا نا؟ دیکھیں گے بھی نہیں۔ آپ نے تمام مشکلوں میں کبھی دیکھا عمران کے چہرے پر شکن؟ نہیں دیکھا۔ ہم تمام طرح کی دشواریاں جھیلتے ہیں لیکن مسکراتے ہیں۔ ہم اس لیے مسکراتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو حوصلہ رہے، یہ مسکراتے رہیں، یہ کمزور نہ پڑیں۔ تب عمران یہ مصرے پڑھتا ہے کہ ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے، ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے، اور رو دل ملا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہم اگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ اور ہم جیسے جتنے لوگ ہیں انہیں ہمیشہ دشواریاں جھیلنی ہیں۔ ہم پیدا ہی ہوئے ہیں دشواریاں جھیلنے کے لیے، اس لیے مایوس مت ہونا،
عمران مصرے پڑھ رہا ہے. دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آئیے دوستو منتخب حدیث کتاب سے مسلمانوں کے حقوق سنتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ نہ تو اسے زندہ دفن کرے جیسا کہ جاہلیت کے زمانہ میں ہوتا تھا اور نہ اس سے ذلت آمیز سلوک کرے اور نہ برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے یعنی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے بدلہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام ہدیہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے اپنے سب بچوں کو بھی اتنا ہی دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلام کو واپس لے لو. فائدہ حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد کو ہدیہ کرنے میں برابری ہونا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملے کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک دن مہاجرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ جس کے پاس ہم آئے ہیں ہم نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے یعنی انصار مدینہ کہ اگر ان کے پاس فراخی ہو تو خوب خرچ کرتے ہیں اور اگر کمی ہو تو بھی ہمارے غم خاری اور مدد کرتے ہیں. انہوں نے محبت اور مشقت کا ہمارا حصہ تو اپنے ذمہ لے لیا ہے اور نفع میں ہم کو شریک کر لیا ہے. ان کے اس غیر معمولی ایثار سے ہم کو اندیشہ ہے کہ سارا اجر و ثواب انہی کے حصے میں نہ آ جائے اور آخرت میں ہم خالی ہاتھ رہ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا جب تک اس احسان کا بدلہ تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف یعنی ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی معاملے میں سفارش کی پھر اگر اس شخص نے اس سفارش کرنے والے کو سفارش کے عوض میں کوئی ہدیہ پیش کیا اور اس نے وہ ہدیہ قبول کر لیا تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا. فائدہ اس کو سود اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ وہ سفارش کرنے والوں کو بغیر کسی عوض کے حاصل ہوا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے. کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے. کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے. پتھر کانٹا ہڈی وغیرہ کا راستہ سے ہٹا دینا صدقہ ہے. اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام کے لیے چل کر جاتا ہے تو اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آر فرما دیتے ہیں. ہر خندق آسمان و زمین کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید بالوں کو نہ اخیڑا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن نور کا سبب ہوں گے. جو شخص حالت اسلام میں بوڑھا ہو جاتا ہے یعنی جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے, ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد عاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.